الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام درس مثنوی شریف میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے سرکار دو جہاں کی بلائے دین و ایمان کعبہ دل و جاں سرور ذیشاں باعث تخلیق کون و مکاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا آتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی نے بڑے محبت بھرے انداز میں یہ بات ذکر کی کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم عنوان کی طرف آج کے اس پروگرام میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداً کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک ایسا پاکیزہ عمل کہ جس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے بندہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے رب کے قرب کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ ابتداً ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ مزید ذوق و شوق بھی پیدا ہوگا اور اطاعت الہی کی طرف طبیعت کا میلان یہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نہ ہر سینہ را راز دانی دہنت، نہ ہر دیدہ را دیدہ بانی دہنت۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ سینے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہر سینے کو محبت کا راز نہیں دیا جاتا۔ ہر سینے میں محبت الہی کی شمع روشن ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نافرمانی کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اطاعت کی طرف ہی قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دن رات مسلسل گناہوں کا تسلسل ہوتا ہے، اور کچھ بندگان خدا اس طرح کے بھی ہوا کرتے ہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، بارش ہو یا کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہو، زلزلہ آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ انہوں نے مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے۔ میرے وہ بھائی جو مساجد میں امامت فرماتے ہیں وہ اس چیز کو اچھے انداز میں سمجھیں گے کہ کچھ نمازی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں نا، یہ مسجد میں ضرور پہنچیں گے۔ انہوں نے آ کر اذان فجر دینی ہی دینی ہے، انہوں نے آ کر پہلی صف میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، انہوں نے اذان سے پہلے ہی آ کر تہجد ادا کر کے تلاوت قرآن کا سلسلہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی طبیعت کا میلان جس طرف ہوتا ہے وہ اسی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ نافرمانی کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور کچھ قرب الہی کے زینے طے کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہر گوہر درۃ التاج شد، نہ ہر مرسل اہل معراج شد۔ موتی تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ہر موتی بادشاہ کے تاج میں جا کر سج جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بے شمار موتیوں میں سے کچھ موتی اس طرح کے ہوتے ہیں جو بادشاہ کے تاج میں جا کر سجتے ہیں۔ رسول تو بہت سارے ہیں، لیکن جیسا معراج کا سلسلہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آیا،
کسی اور کے حصے میں اس انداز کا معراج کا سلسلہ نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، سدرۃ المنتہا پہ جلوہ فرما ہوئے، عرش کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اپنے رب کا دیدار کیا اور دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ ان سب نظاروں کی طرف اگر توجہ رہے تو کچھ چیزیں مزید آپ کے سامنے آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ کہنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، برائے سرانجام کار ثواب یکے از ہزاراں شود انتخاب۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے دین کے مبارک کام کو سر انجام دینے کے لیے، اپنی ولایت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے قرب کی منزل پر فائز کرنے کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو منتخب فرماتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ دین کا کام یہ تو صبح قیامت تک رہے گا، قیامت تک اس دین کی سربلندی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، دین کا کام تو صبح قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ اپنے دین کی مدد کسی فاسق و فاجر آدمی سے بھی لینا چاہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی لے لیتا ہے۔ جب بعض روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں سے اپنے دین کا کام بھی لے لیتا ہے کہ جن کا اس میں حصہ کوئی نہیں ہوتا، اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن کام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہر ایک کو نہیں چنتا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی عادت بنائیے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت بھی لے اور ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، ہمیں اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں کچھ مرتبہ مل جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ رضا کی منازل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ قرب الہی کے زینے طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ، تو بس ایک کام کی طرف توجہ کرنا۔ وہ پہلی چیز بھی تمہارے ذہن میں رہے، یکے از ہزاراں شود انتخاب۔ اللہ تعالیٰ مقام ولایت پر فائز کرنے کے لیے، قرب کی منازل پر فائز کرنے کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کو چنتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اسے چاہیے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ بڑھا دے، اور دوسروں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اس نعمت عظمیٰ کا سوال کرتے رہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت گزاروں میں شامل فرما لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین کام ہے وہ ہے نفس خود را کش جہان زندہ کن، خواجہ را کشتہ است اورا بندہ کن۔ نفس یہ بری خواہشات کی طرف بندے کو لے کر آتا ہے نا، برائی کی راہ کی طرف لے کر بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اے بندے، اگر تو بری راہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے نا، برائی کی منزل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے، تو بس ایک کام کرنا، نفس کی بری بری خواہشات کو قتل کر دو۔ یہ نفس کے جو برے برے ارادے ہیں نا، نفس تمہیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ بری راہ کی طرف تمہیں لے کر بڑھنا چاہتا ہے۔ تو نفس کی ان بری خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا، نفس کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، برائی کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنے نفس کو قتل کر دیا، اپنے نفس کو مار دیا۔ نفس مارنے کی اصطلاح آپ سنتے ہوں گے، نفس کو مار دو، نفس کو مار دو، نفس کو مار دو۔ تو نفس مارنے سے مراد کیا ہے؟ یہ جو بری خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں نا، ان بری خواہشات کی تکمیل سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جس وقت گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے نا، بندہ نافرمانی کی طرف قدم بڑھانا شروع کرتا ہے یا برائی کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت اندر سے دو طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، باز آ جا، کب تک اپنے رب کی نافرمانی کرے گا؟ اس میں مختلف طرح کے انداز بعض اوقات پھر محسوس ہوتے ہیں۔ اب تو تیرے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے، اب تو تیری کمر میں بھی خم آنا شروع ہو گیا، دیکھ اب تو بال بچے دار ہو گیا، دیکھ اب تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا، دیکھ لوگ تجھے کتنی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا اب بھی رب کی نافرمانی کرے گا؟ کیا اب بھی گناہ کی طرف قدم بڑھائے گا؟
کہ اب بھی فسق و فجور کا ارتکاب کرے گا؟ اب تو تیری عمر کے دن کتنے رہ گئے، ویسے تو سانس کا بھی پتہ نہیں ہے نا، لیکن بعض اوقات اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے اب تو تیری زندگی کا اتنا سارا حصہ گزر گیا۔ اے ظالم، اے غافل، اب تو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع لے آ، کب تک یہ نافرمانی کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ جو آواز ہے نا، یہ نفس لوامہ کی آواز ہوتی ہے۔ آپ پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 پڑھیے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ملامت کرنے والی جان کی قسم۔ یہ ملامت کرنے والی جان یہی نفس لوامہ ہے جو اندر سے تحریک پیدا کر رہا ہوتا ہے، نیکی کی طرف آ جا، برائی کو چھوڑ دے، ہدایت کی طرف آ جا، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف جبین نیاز جھکانے کے لیے قدم بڑھا دے۔ اور ایک آواز اندر سے آ رہی ہوتی ہے، چھوڑ یار، ساری زندگی پڑی ہے، توبہ بھی ہو جائے گی، گناہ سے باز آنے کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، ابھی تو شراب کا مزہ لے، ابھی تو دیکھ کس طرح حسن و جمال ہے، ساری دنیا حسن و جمال پر فریفتہ ہو رہی ہے، تو پیچھے کیوں؟ ساری دنیا گناہ کی لذت اٹھا رہی ہے، تو پیچھے کیوں؟ دیکھ، آگے بڑھ، یہ لمحہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک آواز ہوتی ہے جو گناہ کی طرف بڑھانے والی ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس کی ان بری خواہشات کو دبا لے، ان پر قابو پانے کی کوشش کر، اپنے آپ کو بچا۔ کب تک رب کی نافرمانی کرتا رہے گا؟ اگر تو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، نفس کی ان بری خواہشات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، گویا تو نے نفس کو مار دیا، اور نفس کو مارنے کے بعد تو ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ میرے وہ عاشقان رسول، میرے وہ اسلامی بھائی اور میری وہ اسلامی بہنیں جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وقتاً فوقتاً نیکی کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ خود تصور کیجئے گا، جب نیکی کر لیتے ہیں نا، نیکی کر لینے کے بعد دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، قلبی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے آج کی نماز بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم تیرے نافرمانوں میں شمار نہیں ہوئے۔ میرے پاک پروردگار تیرا کس قدر لطف و کرم ہے، تو نے اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں میں ہمیں شامل کیا ہے۔ میرے مولا یہ جو نماز پڑھی ہے نا، قبول کر لے۔ صدقہ کرنے کی توفیق میسر آئی، اپنے رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کا سامان پیش کیا۔ اب خود غور کیجئے گا دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ جب گناہ کر لیا نا، گناہ کرنے کے بعد کھٹکا لگا رہتا ہے، دل میں دھڑکن تیز ہونے کا سلسلہ ہو جاتا ہے، اور بار بار رہ رہ کر خیال آتا ہے یار کسی نے کو پتہ نہ چل گیا ہو، میری نافرمانی کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ پورے کا پورا اہتمام کیا تھا چھپنے کا، لیکن پھر بھی توجہ اس چیز کی طرف رہتی ہے کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نے راہ چلتے روک لیا نا، اور روک کر کہا آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے آپ سے آپ کے بارے میں بات کرنی ہے، تو بعض اوقات نا یہ جملہ سن کر اب وہ دل میں ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہ چل گیا ہو، اس نے جان نہ لیا ہو، یہ پہچان نہ گیا ہو، میرے اندرونی گناہ اس کے سامنے منکشف نہ ہو گئے ہوں۔ اب تصور تو کیجئے نافرمانی کرنے کے بعد دل کی حالت کیسی ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد حالت کیسی ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف بڑھے نا تو نیکی کی طرف بڑھنے کے بعد جو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ وہاں گناہ کر کے بار 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 یہی کھٹکا لگا رہتا ہے، کوئی جان نہ لے، کوئی پہچان نہ جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے، کسی نے دیکھ لیا اس کی منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، یار تیری مہربانی، میری عزت کا معاملہ ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور یہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسا سکون ملتا ہے، کیسی ایک عجیب سی فرحت دل میں پیدا ہوتی ہے، میرے مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے اپنے فرما بردار بندوں میں مجھے شامل کیے۔ دل کا سکون، دل کا قرار۔ یہ بندہ رات سونے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس وقت بھی جب بستر پر لیٹتا ہے یہی خیال ہوتا ہے ابھی سو رہا ہوں، اٹھ کے فجر پڑھوں گا۔ جب بعض اوقات ظہر کے بعد کچھ لوگ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں، کچھ دیر آرام کا سلسلہ ان کا ہوا کرتا ہے، ظہر کے بعد آرام کرنے لگے، الارم لگایا، سوتے وقت بھی رب کی اطاعت کا خیال ہوتا ہے نا، رب کی فرما برداری کی طرف توجہ ہوتی ہے، ابھی اٹھ کے عصر کی نماز پڑھوں گا۔ یہ دل کا بار بار اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف مائل ہونا، نماز کی طرف مائل ہونا، تقوی کی طرف مائل ہونا، پرہیزگاری کی طرف مائل ہونا، اطاعت و فرما برداری کی طرف مائل ہونا، یقین کیجئے یہ بہت بڑا اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم ہے۔ اور یہاں ایک بات کی طرف مزید آپ کی توجہ دلاؤں، ایک ہے نفس اور ایک ہے روح۔ یہ نفس جو ہے نا یہ غلام ہے، اور روح جو ہے نا
آپ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ آقا ہے. یہ نفس اگر گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو مارنے کی کوشش کی. روح مردہ ہو جاتی ہے نا نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، فسق و فجور کی طرف قدم بڑھا کے. تو گویا ایک غلام نے اپنے آقا پر حملے کی کوشش کی. جو غلام اپنے آقا کو مارنے کی کوشش کرے اور اپنے آقا پر حملہ آور ہو، اس غلام کو مار دینا ہی درست ہے، اس کو ایک طرف کر دیا جائے. تو اب روح کو مضبوط کرنے کے لیے اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، روح کو نئی بالیدگی عطا کرنے کے لیے، تر و تازگی عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نفس کی خواہشات کو دبا دیا جائے، اس کو کچل دیا جائے، اور جو برے برے گناہ، برے برے خیالات، بری بری خواہشات کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیے گا. اور اس کے بعد اگر ایک مزید مثال آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا نہیں ہوگا جو مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. شیر آ رہا ہو، شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے نا، شیر آ رہا ہو اور آپ یہ دیکھیں کہ شیر کے اوپر لومڑی سوار ہے. یہ لومڑی جس طرف چاہتی ہے نا، شیر اسی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ لومڑی اس کو دائیں طرف کرے وہ دائیں طرف ہو جاتا ہے، یہ اس کو بائیں طرف کرے وہ بائیں طرف ہو جاتا ہے، تیز دوڑائے وہ تیز دوڑتا ہے، اس کو روک لے وہ رک جاتا ہے، بٹھائے تو بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کرے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اب ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دو میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ یہ شیر شیر ہی نہیں ہے، یہ شیر شیر ہی نہیں ہے، یا تو یہ خیال ذہن میں آئے گا، یا پھر دوسرا یہ آئے گا کہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ شیر اتنا اطاعت گزار ہو گیا اور وہ بھی لومڑی کا؟ اب دوسری چیز جو ذہن میں آئے گی نا، ہو سکتا ہے کوئی پیار و محبت کا سلسلہ اتنا استوار ہو چکا ہو اور پیار و محبت کی پینگیں کچھ اس انداز میں بڑھنا شروع ہو چکی ہوں کہ یہ شیر اسی کی مان کر چلتا چلا جا رہا ہے. اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کیجئے گا، یہ لومڑی جو ہے نا یہ نفس ہے، اور یہ جو شیر ہے نا یہ بندے کی روح اور بندے کا جسم ہے. یہ نفس یہ اس روح کے تابع ہونا چاہیے تھا. یہ جسم جس انداز میں چاہتا یہ اپنے نفس کو اس انداز میں لے کر چلتا، یہ روح جس انداز میں چاہتی ہے اپنے نفس کو اس انداز میں لے کر چلتی. یہ روح شیر کی مانند ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے نا جو برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ تو لومڑی ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ لومڑی شیر پر آ کر سوار ہو گئی اور شیر کو جیسے چاہتی ہے وہ اپنے حساب کتاب میں لے کے چل رہی ہے؟ اس شیر کو حاوی ہونا چاہیے تھا نہ کہ لومڑی کو. چل لومڑی اگر روح پر حاوی نظر آتی ہے نا تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شیر شیر ہی نہیں ہو سکتا. یہ اگر شیر شیر ہے نا تو پھر معاملہ کچھ اور ہے کہ ایسا کیسے ہوا کہ یہ لومڑی جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق کے تابع ہو گیا. تو اے نفس کی پیروی کرنے والو، کیوں اس لومڑی کے پیچھے چلتے ہو؟ اے نفس کی بری خواہشات کے پیچھے پڑنے والو، کیوں اس لومڑی کے تابع فرما بنتے ہو؟ تم شیر و شیر، اور اپنے قد کاٹ کو پہچانو، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی اوقات کو نظروں میں لاؤ. تم ایک لومڑی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے چلے جا رہے ہو. اور ایک مثال مزید آپ کے سامنے رکھتا چلو. نفس یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گھوڑے کی طرح ہے. یہ نفس یہ گھوڑے کی طرح ہے، اور جو روح ہے نا روح یہ سوار کی طرح ہے. نفس گھوڑے کی طرح ہے اور یہ جو روح ہے نا یہ روح سوار کی طرح ہے. اب سواری کو سوار کے تابع ہونا چاہیے یا سوار کو سواری کے حساب سے چلنا چاہیے؟ گھوڑے پر سوار ہونے والا یہ اپنے حساب سے گھوڑے کو چلائے گا یا گھوڑا اپنے حساب سے سوار کو لے کر چلے گا؟ گھوڑا اگر اپنے حساب سے سوار کو لے کر چل رہا ہو، اب خود غور کیجئے کہ اس وقت سوار کی کیفیت کیا ہوتی ہے. سوار اگر گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے نے ٹانگیں اٹھا دی، سر پر ڈولنا شروع کر دیا. یہ اس طرف دوڑانا چاہتا تھا، اس نے اس طرف دوڑنا شروع کر دیا. اس کی منزل اس طرف تھی، گھوڑے نے یہ والا رخ اختیار کر لیا. اب اس کی قلبی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا رنگ ایک آ رہا ہوتا ہے، ایک جا رہا ہوتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چاہے یہاں گھوڑے پر سواری کرنے والا تھوڑا سا بھی گھوڑا اس کی اطاعت سے نکلا نا، اس کی فرما برداری سے نکلا، اس کے کان کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اس کی طبیعت میں ہیجانی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی. یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو تو میری مان کر چلنا چاہیے تھا، یہ اپنی منمانیاں کیوں کر رہا ہے؟ چاہے یہاں اس طرف توجہ جا رہی ہے
اور یہ نفس کا گھوڑا تمہاری روح کو اپنی مرضی سے لے کر چل رہا ہے، اس طرف توجہ کیوں نہیں جاتی؟ یہاں خیال کیوں نہیں آتا؟ یہاں طبیعت میں یہ ذرہ برابر بھی آواز کیوں نہیں آتی کہ سواری تم پر سوار ہو کر تمہیں بگائے لے کر جا رہی ہے، تمہارے دل میں ذرہ برابر اس چیز کا خیال نہیں آیا؟ اس سواری کو تو اپنے تابع لے کر چلنا تھا، اپنے حساب کتاب میں لے کر چلنا تھا۔ یہ نفس کا گھوڑا تمہیں بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنے لگا، تمہارے اندر سے یہ آواز کیوں نہ آئی؟ مجھے برائی کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ یہ فلم و ڈراموں کی طرف تمہیں لے کر جانے لگا، تمہارے اندر سے آواز کیوں نہ آئی؟ اسرا کہ میں مجھے کیوں لے کے جا رہا ہے؟ میں سوار ہوں یا تم مجھ پر سوار ہو؟ میں مالک ہوں یا تم میرے مالک ہو؟ میں تم پر سوار ہوں، میں تمہیں اپنے حساب سے لے کر چلوں گا، تم مجھے بے حیائی کی طرف لے کر نہ چلو۔ حیا کا دامن تھامو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہ تمہارے دل سے آواز آنی چاہیے تھی، لیکن یہ اندر کی آواز کیوں نہ آئی؟ طبیعت کا میلان اس چیز کی طرف کیوں نہ ہوا؟ سود و رشوت کا لین دین کرنے کی طرف نفس کے گھوڑے نے تمہیں مائل کیا اور تم اس طرف مائل ہو گئے۔ دھوکہ دہی کی طرف تمہاری طبیعت نے تمہیں مائل کیا، تم اس طرف چل پڑے۔ ملاوٹ کا لین دین کرنے کی طرف تمہیں مائل کیا گیا، تم اس طرف چل پڑے۔ نوٹوں کی چمک نے تمہیں رب کی فرما برداری سے دور کیوں کر دیا؟ یہ گندے گندے مناظر نے تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ہٹا کر دوسری راہ کی طرف کیوں بڑھا دیا؟ کیا اس گھوڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کی لگام کو کھینچنے کا سلسلہ نہیں کریں گے؟ وہی سادہ سی مثال اپنے نگاہوں میں لائیے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں اور گھوڑا سر پر دوڑنا شروع کر دے، آپ لگام کھینچیں، وہ آپ کی ماننے کی بجائے اور تیزی کے ساتھ مخالف سمت میں لے کے چل رہا ہو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ نفس کے گھوڑے نے ہمیں برائی کی راہ پہ چلا دیا، ہم برائی کی راہ پہ کیوں چل پڑے؟ یہ فحاشی کی راہ پہ لے کر چلا، ہم فحاشی کی راہ پہ کیوں چل پڑے؟ یہ فسق و فجور کا دل دادا ہوا اور اس راہ پر لے کر ہم کو بڑھنے لگا، ہماری طبیعت میں ذرہ برابر بھی ہیجانی کیفیت کیوں نہ پیدا ہوئی کہ یہ مجھے کسرا کی طرف لے کے چل رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید غور کرتے چلے جائیں نا تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دو، تمہیں نئی زندگی مل جائے گی۔ آئیے آج کے بعد اس گھوڑے کو لگام دینا شروع کریں، کبھی بھی تجھے نب کی نافرمانی کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ ہم اپنے تمام تر اعضاء کو جمع کر کے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو نافرمانی کا راستہ دکھائے گا، ہم فرما برداری کی راہ کی طرف تجھے لے کر آئیں گے۔ گھوڑا جب سر پٹ دوڑ رہا ہوتا ہے نا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذرہ برابر کوئی خیال نہیں ہوتا، آپ توجہ کریں گے نا، تیزی میں دوڑتے 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 یکدم ٹھوکر لگتی ہے، یہ گھوڑا منہ کے بل گرتا ہے، سوار منہ کے بل گرتا ہے، اور کیفیت کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ بھی مر جاتا ہے، یہ بھی مر جاتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو اگر اس گھوڑے کو اسی کیفیت میں چلنے دیا نا تو یاد رکھیے گا تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حصے نہیں آئے گا۔ تباہی اور بربادی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، نفس کے گھوڑے پر زین کس کے اس کو رب کی فرما برداری کی طرف لے کر آؤ۔ ابتداً یہ نفس امارہ برائی کا حکم دے گا، نفس لوامہ کی آواز کو اگر توجہ میں لایا جائے، یہ برے کام کی طرف بلاتا ہے۔ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، اب تو مان جا، اب تو اطاعت کی طرف آ جا، اب تو فرما برداری کی طرف آ جا، اس آواز پہ کان دھرنا شروع کر دیں گے، اس آواز پر لبیک کہنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ نفس مطمئنہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ نفس مطمئنہ کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، چل اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں کہ تو اس سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ آئیے فرما برداری کی زندگی بسر کرنے کی طرف بڑھیں، اور یہ بالکل واضح لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ بندہ اگر یہ چاہے گناہ بھی کروں رب بھی راضی ہو جائے، نافرمانی بھی کرتا چلا جاؤں اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا بھی میسر آ جائے، تو یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طلب اور کمینی دنیا پر مر مٹنا، یہ خیال اور پاگل پن اور جنون کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟
کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا، فرما برداری کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا، نفس و شیطان کی تمام تر شرارتوں اور ان کی چکر بازیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔